اچھا جی، ہم یہ پڑھ آئے ہیں اب آلریڈی کہ رفع نصب جر میں رفع اور جر کی تمام وجوہات ہم نے پڑھ لیں، اور نصب کی ہم نے ایک وجہ پڑھی، کسی بھی فعل کا مفعول، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں ویسے، ہم عام طور پہ بس مفعول کہہ لیتے ہیں، ویسے اس کا پورا نام مفعول بھی ہے۔ آج ہم نصب کی کچھ اور وجوہات پڑھیں گے، اس کو آسانی کے لیے آپ کہہ لیں ڈیٹیل، یعنی ایک فعل ہوتا ہے، ایک اس کا فاعل ہوتا ہے، اور باقی پھر اس کی کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ میں نے کھانا کھایا خوشی خوشی کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، تب اس میں ڈیٹیل ہے۔ میں نے، میں فاعل، کھایا فعل، کیا کھایا، کھانا، کھانا مفعول ہے، یہ ایک ڈیٹیل ہے، خوشی خوشی کھانا یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے، اس لیے کھایا کہ مجھے بھوک لگی تھی یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے، ہوٹل میں کھایا فرض کریں تو وہ بھی ایک ڈیٹیل ہے کہ کہاں پر کھایا۔ تو یہ جو جتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ نسب میں ہوتی ہیں۔ ان کے ایگزیکٹ آپ کو نام اگر نہ بھی یاد رہے نا تو ہم اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ فیل ڈیولپ ہو جائے کہ یہ جو چیز ہے یہ ڈیٹیل ہے اس لیے نصب میں، دیٹ از فائن۔ بٹ ہم ایک بریفلی گو تھرو کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا، کہاں، کس جگہ، کس وقت کھایا، کیسے کھایا اور کس لیے کھایا، یہ سب ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ اور ان کو اب عربی میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ مفعول بھی کہلاتا ہے، کہ کیا کھایا جو یعنی مفعول، کہاں اور کیسے کھایا یہ ہوتا ہے ظرف۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں، یعنی وہ ٹائم اور جگہ کے معنوں میں ہے، کہ وہ برتن جس میں کام کیا گیا، ٹائم کا برتن یا جگہ کا برتن۔ پھر ہاؤ میں ہوتا ہے کس حال میں کھایا، کس طرح سے کھایا، اور پھر ہاؤ مزید اس کی ایکسپلینیشن کی تمیزیہ میں ایک ایک کر کے ویسے ڈسکس بھی کرتا ہوں، اور کس وجہ سے کھایا اس کو مفعول لہو یا مفعول لیجلی کہتے ہیں، اس کے انگریزی کے بھی نام ہیں۔ اور اب ہم اس کو ایک ایک کر کے ویسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مفعول بھی یا آبجیکٹ یہ تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ظرف کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ظرف زمان یعنی ٹائم، جب آپ نے کچھ کام کیا، کوئی فعل کیا۔ ایک ہوتا ہے ظرف مکان یعنی وہ جگہ جب آپ نے کیا، یعنی انگریزی میں اس کو کہیں گے تو سرکمسٹانسز کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ظرف کا لفظ آسان ہے، مفعول بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات کو بھی، دن رات دن دعوت دی۔ اب یہ رات دن دعوت دی تو لیلا و نہارا ہو گیا، یہ نصب میں چلا گیا۔ اسی طرح فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف، یہ لوکیشن کو شو کر رہا ہے کہ ادھر رخ کر لو، اس لیے یہ نصب میں چلا گیا۔ فوقا نصب میں ہوتا ہے، تحتا نصب میں ہوتا ہے، امامہ نصب میں ہوتا ہے، یعنی جو بھی لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں چیزیں وہ سب نصب میں ہوتی ہیں۔ ہاؤ کے اندر تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ سرکمسٹانسز ہیں، وہ حالت ہے جس کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ مثلا وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، کیسے پیش کیے جائیں گے، کس حالت میں پیش کیے جائیں گے؟ صفن، قطار اندر قطار پیش کیے جائیں گے، قطاروں کی فارم میں پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ جو صفن ہے یہ نصب میں چلا گیا، یہ حال ہے یا حالت ہے۔ اس کو انگریزی لفظ اس کا مشکل ہے، سرکمسٹینشیل ایگزیکٹو، اس کو بے شک چھوڑ دیں، اس کا لفظ آپ حال ہی یاد رکھیں تو ٹھیک ہے۔ فخرج منہا خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ وہاں سے نکلا، کس حال میں نکلا؟ خوفزدہ حالت میں نکلا۔ تو یہ خائفن یہ بھی نصب میں ہے، یہ حال ہے۔ اب آپ کو ایگزیکٹ نام یاد نہ ہو، آپ کو ایک فیل آ جائے گی کہ یہ فعل کے ساتھ کوئی ڈیٹیل ہے، اس فعل کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، یا وٹ ہے یا ویئر ہے یا ہاؤ ہے یا وائی ہے۔ اچھا، ہاؤ میں ایک اور ہوتا ہے مفعول مطلق، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مصدر ہوتا ہے نا اسی ناؤن سے جو ڈرائیو کیا گیا ہوتا ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں، اسے ایمفسس پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا انا سببنا الماء سبا، یہ کہ ہم نے برسایا پانی۔ اب یہ سبن جو ہے یہ سبب کا، سبا کا جو ہے یہ مصدر ہے، یعنی ہم نے برسایا پانی جیسا کہ برسایا جاتا ہے، یعنی ہم نے خوب پانی برسایا۔ اگر کوئی کہے کہ ضربہ ضربن، اس نے اس کو بہت مارا۔ یا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے لفظ ہے مفعول مطلق، اس کا بھی انگریزی کا لفظ بہت ہی مشکل ہے، کوگنیٹ ایکوزیٹو۔ تو یہ کلیریفیکیشن یا ایمفسس، یہ بیسیکلی یہ ایمفسس کرتا ہے اسی
مصدر کو اسی فعل کو یوز کر کے۔ اس کے بعد ہے جی تمییز، اسپیسیفائر، اسپیسیفیکیشن۔ اس سے جو کلیئرٹی ہو جاتی ہے، کوئی کنفیوژن ہو یا جو بات کی جا رہی ہے اس کی ڈگری بیان کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کانوا اشد منکم، وہ تم سے زیادہ شدید تھے، تم سے زیادہ سخت تھے۔ اب بات پوری نہیں ہوئی، ابھی کنفیوژن ہے کہ کس چیز میں سخت تھے، تو وہ آگے آ گیا قوتاً، قوت میں سخت تھے، قوت کے لحاظ سے سخت تھے۔ یہ اب حالت نہیں ہے، یہ اس اشدہ کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، اس کی ڈگری بتا رہا ہے یا اس کی ریزن کلیئرٹی دے رہا ہے۔ یا وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ زمین کو پھاڑ دیا مطلب زلزلہ کر دیا، مطلب کیا کیا، کنفیوژن ہے، آگے آیا عیونا، چشموں کی صورت میں چشمے جاری کر دیے۔ تو یہ پھر اس سے جو کلیئرٹی آ جاتی ہے اس کو تمییز کہتے ہیں، اسپیسیفائر کہتے ہیں۔ یہ بھی نسب میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہے وائے، کیوں کیا، ضربہ تأدیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، یہ وجہ جو بتاتی ہے، ایکوزیٹو آف پرپز، تو پرپز یاد کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مفعول اجل بھی ریزن ہوتے ہیں، تو پرپز کے لیے، کس پرپز کے لیے ہم نے کیا، کیا ریزن تھی، تو پرپز ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور ہم نے اگائے اس کے اندر غلہ، اور پھر بہت ساری اللہ تعالیٰ چیزیں بتاتے ہیں، اس میں پھل بھی آتے ہیں سورہ عبس کے اندر، اور پھر بتایا متاعًا لَكُمْ، اس پرپس سے کہ وہ تمہارے لیے متاع ہوں، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تو یہ متاعًا جو ہے یہ پرپس میں آ جاتا ہے۔ اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اب یہ خشیہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی نسب میں ہے۔ اگر یہ اکیلا ہوتا تو خشیتاً ہو جاتا، املاق کے ساتھ آگے آگے مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تو اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، پرپس بتایا جا رہا ہے اس مقصد سے کہ تمہیں خوف ہے، اس وجہ سے کہ تمہیں خوف ہے، ریزن یہ ہو کہ تمہیں مفلسی کا خوف ہو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو یہ جو چند ڈیٹیلز ہیں یہ نسب میں جاتی ہیں۔ ان کو جیسے آپ کے سامنے یہ ٹیبل کھلا ہوا ہے، یا اپنے نوٹ تھوڑے سے بنا لیں، ان میں کو بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو گرامر ہے نا اس کو ذرا بریف رکھیں، آپ ذرا اس کو ریوائز کرتے رہا کریں اور تھوڑا سنتے رہا کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی۔